سورہ مومنون حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، تو آپ نے بیان کیا کہ تو نے سورہ مومنون نہیں پڑھی جو مومنوں کے ساتھ اوصاف کو بیان کرتی ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ موجود ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سارے کا سارا قرآن ہی حضور کے اخلاق پہ مشتمل ہے۔ اما عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا اس سورۃ مومنین کی ابتدا میں فرماتی ہیں کہ 9 آیات نازل ہوئیں، اور فرمایا یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں تھی۔ حضور آسمان کی طرف سر اقدس متوجہ کرتے ہوئے نماز ادا فرماتے تھے، لیکن جب سورہ مومنون کی دوسری آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نگاہ مبارکہ کو سجدے کی جگہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے کسی شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اگر اس شخص کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع و خضوع ہوتا، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مومنون کی ابتدا مومنین اور صدیقین کی ان اچھی عادات پر مشتمل ہے جو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام کے وارثین ہیں۔ پھر یہ مکی صورتوں کی خصوصیات کے اعتبار سے اللہ کی وحدانیت و الوہیت پر واضح دلائل اس صورت میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف طور سے مختلف ادوار سے اس طرح گزار کر پیدا کیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ انسان کی تخلیق کے اوپر آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، پھر اسے پانی کی بوند کیا گیا، پانی کی بوند کو پھر خون کی پھٹک بنایا گیا، پھر اس کو گوشت کی بوٹی دی گئی، بوٹی کو ہڈی میں تبدیل کیا گیا، پھر ہڈی کے اوپر گوشت پہنایا گیا، پھر انسانی خوبصورت شکل رب تعالیٰ نے انسان کو دے دی۔ تو یہ اتنی مراحل سے گزرا انسان اگر اپنے آپ پہ غور کرے کہ میں کیا تھا، ایک مٹی کا ٹکڑا اور پھر پانی کا نطفہ اور پھر بوٹی، پھر ہڈی، پھر بوٹی کے اوپر ہڈی کے اوپر بوٹی، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ثم خلقناہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پھر اسے ایک خوبصورت چیز بنا دیا۔ تو غور فرمائیے انسان کی تخلیق کے مراحل اگر انسان دیکھے تو اسے عاجزی سے اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے کہ مولا میں کیا تھا اور تو نے مجھے کیا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ تو یہ انسانی تخلیق پر سورہ مومنون ہے جو انسان کی تخلیق بیان کرتی ہے کہ انسان کو کس طرح بنایا گیا ہے، لیکن وہ اس بات پہ غور نہیں کرتا۔ ایک قرآن کا مقام ہے کہ اس کے کہا گیا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر کبھی بھی اکڑ کے نہ چل، ذرا اپنی تخلیق کی طرف دیکھ کہ ہم نے تجھے کس طرح تشکیل دیا ہے، کس طرح تجھے ساخت میں بنایا ہے، کن مراحل سے گزر سے آیا ہے۔ اگر وہ غور کرے گا کہ خلق الانسان من نطفہ، مجھے پانی کی ایک قطرے سے بنایا گیا، اور وہ پانی بھی عجیب تھا، لیکن یہ عام انسان کی بات ہے، انبیاء اور رسل اس سے مبرہ ہیں۔ غور فرمائیے اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کے اندر خیرات کرنے والوں کی صفات کو بھی بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے ارشادات اور شیاطین کے وسوسوں سے بچنے کی دعائیں بھی اس سورہ مومنون میں سکھائی گئیں۔ بعد میں انسان کی تمنا کا ذکر ہے جو موت کے وقت کرے گا، اے کاش میں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جاتا اور اچھے اعمال کرتا، مگر اب اس کا موقع نہ دیا جائے گا۔ کہ وقت موت انسان کہے گا کاش خدا مجھے اور تھوڑا وقت دے دیتا، میں نیکی کر لیتا، نیکی سن لیتا، لیکن اس وقت کہا جائے گا کہ اب موت اٹل آ چکی ہے، اس کا فیصلہ یقینی ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وقت موت انسان کی تمنا کو اس سورہ مومنون میں بیان کیا گیا، اور میزان یعنی اعمال تولنے کا ترازو حق ہے، جس کا میزان بھاری ہوگا
وہی کامیابی پانے والا ہوگا۔ دنیاوی زندگی کی مدت تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، اور نجات والے ہی ایمان والے ہیں۔ اس سورہ پاک کے اندر میں آخر میں یہی بیان کیا گیا کہ نجات ایمان والوں کو ہی ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے اور ایمان کی حفاظت و پہرہ داری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت وقت موت بھی زباں پر کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرمائے۔